السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل مفتی زین العابدین شاہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت معزز و محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کئی ہفتوں سے شف شف والی سرکار اور اقرار الحسن صاحب کے حوالہ سے ایک اہم ترین معاملہ چل رہا ہے اور اس کی دونوں طرف سے کئی ایک ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں. بہت سارے احباب نے ہم سے بھی اس حوالے سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سا شخص صحیح راستے پر ہے، درست سمت پر ہے اور صراط مستقیم پر ہے. ہماری گفتگو نہ تو آج شف شف والی سرکار کی بناوٹی یا حقیقی کرامات کے حوالہ سے ہے، نہ طلسماتی اور کرشماتی معاملات کے حوالہ سے ہے، اور نہ ہی اقرار الحسن صاحب کی ویڈیوز کے حوالہ سے اور ان کے لانگ مارچ کے حوالہ سے ہے، بلکہ آج کی ہماری یہ گفتگو ان دونوں شخصیات کی وجہ سے پیدا ہونے والی وہ فضا اور وہ ہوا جو عوام کے اندر ایک فضا بن چکی ہے اور ذہنوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اس کے حوالہ سے آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آج ہم اپنی اصل گفتگو کا آغاز کریں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے. شف شف والی سرکار اور ان کی کرامات اور سید اقرار الحسن صاحب، ان کے حوالہ سے جو ایک بہت ساری پیچیدگی عوام کے اندر پائی جا رہی ہے، بہت سارے معاملات پائے جا رہے ہیں، ان معاملات کی وجہ سے ایک فضا عوام کے اندر جو معروف ہو گئی وہ یہ ہے کہ دم کرنا وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. بہت ساری اس حوالہ سے میمز بنی اور جس کے اندر دم کا استہزاء کیا گیا. حالانکہ یاد رکھیے کہ دم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اصحاب رسول کی سنت مبارکہ ہے، اور دم در حقیقت ایک دعا ہے. رب ذوالجلال سے دعا طلب کی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے اپنے لیے یا کسی اور شخص کے لیے. اور اسی طرح شیطان سے، جنات سے اور انسانوں کے اندر جو شیاطین ہیں، خبثاء ہیں، پلید اور نجس اور گندی فطرت اور فکر کے لوگ ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ کو طلب کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرنا شیطان مردود سے اور اسی طرح خبیث الفطرت انسانوں سے یا جنات سے یا دیگر موذی اشیاء سے، جانوروں سے، حیوانات سے، تو یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور دم کے اندر بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی جاتی ہے اور اس سے استمداد کی جاتی ہے، رب ذوالجلال کی مدد کو پکارا جاتا ہے اور اپنے ساتھ شامل حال کیا جاتا ہے. دعا کرنا یا دم کرنا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جس طرح دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح پھونک مارنا جس کو شف شف کے ساتھ آج کل تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، صالحین ہیں، اس کے مقرب بندے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور مختلف میمز بنائی جا رہی ہیں اور استہزاء کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کمنٹس کیے جا رہے ہیں، اور اس معاملہ کو اور اس ترتیب کو اور اس انداز کو بالکل غلط اور اسلام کے منافی بتلایا جا رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج عوام کے اندر پائی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کریم آقا علیہ السلام آج خود بھی اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے اور اوروں کو بھی دم فرمایا کرتے تھے. اصحاب رسول بھی دم کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی دم کرتے تھے، اوروں کو بھی دم کیا کرتے تھے. اور دم کرتے ہوئے آپ پھونک بھی مارا کرتے تھے، اور اس پھونک کے اندر بعض اوقات لعاب کی اور تھوک کی امیزش بھی ہوا کرتی تھی. یعنی جب آپ شف شف فرماتے تھے، پھونک مارتے تھے، تو اس کے اندر لعاب بھی مریض کے اوپر پڑتا تھا. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح ستہ سے ثابت ہے، بلکہ بخاری کی روایت سے ثابت ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ایام ہیں، جو مرض الوصال کہلاتا ہے، ان ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ پر خود دم فرمایا کرتے تھے اور آپ اپنے بدن پر پھونک مارتے تھے اور اس کے اندر لعاب بھی ہوا کرتا تھا.
اور اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم اور دست اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر آپ کے مبارک ہاتھوں کو پھیر دیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ سیاستہ کی روایات موجود ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خود پر بھی دم فرماتے تھے اور اسی طرح اور لوگوں پر بھی آپ دم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اصول برکت کے لیے میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو ایک سریہ کے اندر بھیجا، ایک جنگ کے اندر بھیجا۔ راستے کے اندر اصحاب رسول نے ایک بستی والوں سے مہمان نوازی طلب کی، مگر قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ خدا کی قدرت اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک موذی جانور نے ان کے سردار کو ڈس لیا اور اس کا زہر اس کے وجود کے اندر پھیل گیا۔ بہت اتباع آئے، حکماء آئے اور وہ علاج معالجہ ہوتا رہا، مگر کسی علاج سے ان کو افاقہ نہ ہوا۔ تو وہاں پر کسی موجود شخص نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہاں پر ٹھہرے ہیں، چلو اس قافلے کے پاس چلتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے پاس اس کا علاج ہو۔ تو وہ لوگ اصحاب رسول کے پاس آئے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، میں دم کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جب ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی تو تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اب میں تم سے دم کے بدلے میں عطیہ طلب کرتا ہوں۔ ایک بکریوں کے ریوڑ پر ان کا جو معاملہ تھا وہ طے پا گیا۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اسی حبیب رسول نے دم کیا، رب ذوالجلال نے شفا عطا فرما دی، قبیلے والوں نے ان کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا۔ اصحاب رسول جب اس کو تقسیم کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ کر دیں ہم ان کو تقسیم نہیں کریں گے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان واپس پہنچے اور سارا ماجرا حضور کو کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کس نے کہا تھا کہ تم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرو؟ یعنی تم کو کس نے سکھایا؟ تو یہ در حقیقت الہام تھا رب ذوالجلال کی طرف سے ایک صالح اور محبوب اور پاکیزہ بندے کے دل پر جو ہوتا ہے القاء ہوتا ہے، اس القاء کی وجہ سے آپ نے اس کو دم کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں تقسیم کر لو اور ہمارا حصہ بھی ان بکریوں کے اندر رکھنا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر تبسم فرمایا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین اپنے شہزادوں کو وہ دم کیا کرتے تھے جو اپنے شہزادوں کو سیدنا حضرت اسماعیل اور سیدنا حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو وہ دم کیا کرتے تھے، اور وہ دم یہ ہے: اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین ولامہ، او کما قال۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم بھی فرماتے اور پھونک بھی مارتے اور ان کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتے۔ تو یہ سارے اعمال ثابت ہیں۔ ایک شخص کی وجہ سے اس طرح دین کا مذاق یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چونکہ بعض لوگوں کی طرف سے ایسا گھرونا عمل کیا جا رہا تھا۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا تقاضا یہ تھا اور ناموس رسالت کے دفاع کا تقاضا یہ تھا کہ اس حوالے سے ہم آپ احباب تک اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خلاق لم یزل ہم سب کو یہ جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔